ایک بزرگ اور بہت ہی اللہ والی خاتون کی۔ ان کا روز کا معمول تھا کہ وہ اپنا تھوڑا بہت سامان ایک چھوٹی سی پوٹلی میں باندھتی اور سیدھا وہاں پہنچ جاتی جہاں حضرت نوح علیہ السلام کشتی بنا رہے تھے، ہر روز بنا کسی ناغے کے۔ اور ہر روز ان کے لبوں پر ایک ہی سوال ہوتا تھا، امید سے بھرا ہوا، اے اللہ کے نبی، یہ کشتی چلے گی کب؟ ان کا یہ سوال ان کے دل میں چھپے یقین اور اس سفر پر جانے کی شدید خواہش کو ظاہر کرتا تھا جس کا ذکر اللہ کے نبی نے کیا تھا۔ تو ان کا دن بہت سادہ سا تھا لیکن مستقل مزاجی سے بھرا ہوا۔ صبح اپنی پوٹلی کے ساتھ آنا، دن بھر کشتی کو بنتے ہوئے دیکھنا، پھر اپنا وہی سوال کرنا، اور شام ڈھلتے ہی اس امید کے ساتھ گھر لوٹ جانا کہ شاید کل وہ دن ہو جب بلاوا آ جائے۔ ایک دن اس خاتون کی روز کے سوال پر حضرت نوح علیہ السلام نے انہیں تسلی دی اور فرمایا، جب جانے کا وقت آئے گا نا تو تمہیں بتا دیا جائے گا۔ اس خاتون کے لیے یہ لفظ کوئی عام لفظ نہیں تھے، یہ ایک پکا وعدہ تھا، ان کی امید کی سب سے بڑی وجہ۔ لیکن پھر وہ وقت آ گیا، اللہ کا عذاب نازل ہوا، ایک زبردست طوفان اور ہر طرف پانی ہی پانی۔ اس افراتفری میں، اس جلدی میں، جب حضرت نوح علیہ السلام ایمان والوں کو کشتی میں بٹھا رہے تھے تو وہ اس بزرگ خاتون سے کیا ہوا، اپنا وعدہ بھول گئے؟ تو اب ہم واپس اس منظر پر آتے ہیں جہاں سے کہانی شروع ہوئی تھی۔ طوفان رک چکا ہے اور حضرت نوح اس روشن جھونپڑی کے سامنے کھڑے ہیں، حیران، پریشان کہ آخر یہ اتنی تباہی میں بچی کیسے۔ حضرت نوح نے آواز دی اور جھونپڑی سے وہی بزرگ خاتون باہر نکلی۔ ان کے ہاتھ میں وہی چھوٹی سی پوٹلی تھی، بالکل ویسے ہی تیار جیسے وہ ہر روز کشتی کے پاس جانے کے لیے ہوتی تھی۔ اور پھر انہوں نے وہ الفاظ کہے جو اس پورے معجزے کا نچوڑ ہیں۔ انہوں نے بڑی معصومیت سے پوچھا، اے اللہ کے نبی، کیا کشتی اب چلنے کے لیے تیار ہے؟ سوچئے، ان کے لیے تو جیسے وقت رکا ہوا تھا، کچھ ہوا ہی نہیں تھا۔ حضرت نوح تو حیرت سے انہیں دیکھتے رہ گئے۔ انہوں نے پوچھا، آپ کو اس زبردست طوفان کا، تباہی مچا دینے والی بارشوں کا، پوری دنیا کے ڈوب جانے کا کچھ بھی پتہ نہیں چلا؟ اور اس خاتون نے مسکرا کر کیا جواب دیا؟ نہیں اللہ کے نبی، بس ایک دن تھوڑے سے بادل گرجے تھے اور ہلکی سی پھوار پڑی تھی۔ یعنی ایک طرف پوری دنیا کی تباہی اور دوسری طرف ایک ہلکی سی پھوار، یہ تھا ان دو حقیقتوں کا فرق۔ اس معجزے نے حضرت نوح کو ہلا کر رکھ دیا۔ وہ سمجھ نہیں پا رہے تھے کہ یہ کیا ماجرا ہے، تو انہوں نے آسمان کی طرف رخ کیا اور اپنے رب سے پوچھا کہ اے اللہ، یہ سب کیا ہے؟ اور یہاں اس کہانی کا سب سے اہم نقطہ سامنے آتا ہے، یہ ہے رب کے وعدے کی شان۔ ایک ایسا عہد، ایک ایسا وعدہ جو اتنا پاک ہے کہ اگر اللہ کا نبی بھی اسے بھول جائے تو رب العالمین خود اس کی ذمہ داری لیتا ہے۔ تبھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی نازل ہوئی جس نے اس معجزے کی وجہ واضح کر دی۔ اللہ نے فرمایا، اے نوح، تم اپنا وعدہ بھول گئے، لیکن میں جو رب العالمین ہوں تمہارے وعدے کا بھی ذمہ دار ہوں۔ میرا عذاب اس تک پہنچا ہی نہیں اور نہ ہی اسے احساس ہوا کہ وہ کب آیا اور کب چلا گیا۔ تو یہ کہانی ہمیں ایک بہت گہرے سوال کے ساتھ چھوڑ جاتی ہے، سچے ایمان کا سب سے بڑا معجزہ کیا ہے؟ یہ کہ وہ ہمیں دنیا کی مصیبتوں سے محفوظ رکھتا ہے، یا یہ کہ وہ ہمیں ایک ایسا اطمینان اور یقین دے دیتا ہے کہ مصیبت پاس سے گزر بھی جائے تو ہمیں خبر تک نہیں ہوتی؟